جب آپ کی خانقاہ پر پہنچ گیا تو ظہر کی نماز وہی ادا کی، اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسے باقی مرید اور خاص و عام سارے اکٹھے ہوتے ہیں آپ سے اپنے مسائل شیئر کرنے کے لیے، آپ سے اپنے مسائل کے حل کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، تو وہ بھی وہاں چلا گیا اور حضرت ابو الفضل آل احمد المعروف حضرت اچھے میاں سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں پہنچ گیا، سلام عرض کیا اور کہنے لگا حضور میں بخارا سے سفر کر کے آیا ہوں، آپ کا بڑا شہرہ سنا ہے، آپ کا بڑا نام سنا ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو میں راہ حق کی تلاش میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ مجھے سیدھی راہ دکھا دیں، آپ مجھے حق تک پہنچا دیں اور میرے باطن کو صاف فرما دیں اور میرے من کو جو ہے صاف اور ستھرا فرما دیں۔ اور صرف یہیں پر وہ بس نہیں کرتا، اس عرض کے ساتھ ایک اور عرض بھی وہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے حضور یہ سب کچھ نہ مجھے بغیر کسی محنت کے چاہیے۔ جیسے آج کل ہم لوگ بھی تقریباً ایسا ہی چاہتے ہیں نا کہ کوئی کام بھی نہ کرنا پڑے، مشقت بھی نہ اٹھانی پڑے، محنت بھی نہ کرنی پڑے، اور گھر بیٹھے بٹھائے جو ہے ہمیں کوئی کھلانے والا ہاتھ بھی ہو جو ہمارے منہ میں ڈال دے۔ تو اس نے ایک عجیب سی بات پھر کر دی کہ مجھے راہ حق کی تلاش بھی ہے اور راہ حق تک میں نے پہنچنا بھی ہے، سلوک کی منزلیں طے بھی کرنی ہیں، اپنے تن من کو صاف ستھرا اور پاکیزہ بھی کرنا ہے، اور آپ کا بڑا نام سن کے آیا ہوں، لیکن عرض یہ ہے کہ مجھ سے مجاہدات، ریاضات، عبادات اور محنتیں اور مشقتیں، ساری ساری رات جاگنا، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، آپ کا بڑا نام سن کر آیا ہوں، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے بڑے پیارے بندے ہیں۔ تو آپ کے جو مرید تھے جب انہوں نے یہ جملے سنے کہ اس نے کہا جی میں بغیر کسی محنت کے حاصل کروں گا اگر آپ میری مدد کریں راہ حق تک پہنچانے میں مجھے، تو بغیر کسی محنت کے میں راہ حق تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کے مریدوں نے جب یہ بات سنی نا تو کہنے لگے حضرت یہ کوئی حلوہ ہے کیا؟ ایسے ہی الفاظ لکھے ہیں کتاب میں، مذاق نہیں کر رہا کہ حضرت یہ کوئی حلوہ ہے کیا جو اٹھا کر آپ کے منہ میں رکھ دیا اور وہ حلق تک پہنچ گیا۔ راہ حق تک پہنچنے کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں، ساری ساری رات کھڑا رہنا پڑتا ہے، عبادات کرنی پڑتی ہے، ریاضات کرنی پڑتے ہیں، مجاہدات کرنے پڑتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنا پڑتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی پڑتی ہے، تب جا کر کہیں خدا اگر راضی ہو جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے اور اس کا تن من صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو نے حلوہ سمجھ رکھا ہے راہ حق کو، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے آپ کو مل جائے؟ بڑی عجیب بات کر دی یار تو نے، یہ کوئی حلوہ تو نہیں ہے کہ اٹھایا آپ کے منہ میں رکھا اور حلق تک پہنچ گیا۔ یہ بھائی یہ راہ حق ہے، اور راہ حق میں بہت تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے، بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، دنیا داروں کے جو یار ہیں دنیا کے ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑتا ہے، ہر چیز سے قطع تعلق ہو کر جب اللہ سے لو لگاتا ہے تب جا کر راہ حق حاصل ہوتی ہے۔ اور تو کہتا ہے جی حضرت مجھے بغیر کسی محنت کے، بغیر عبادت کے، بغیر ریاضت کے، بغیر مجاہدات کے مجھ سے چلے نہیں کاٹے جاتے، بغیر محنت کے مجھے جو ہے راہ حق تک پہنچا دیں، آپ میرے تن من کو صاف ستھرا کر دیں۔ اب مرید کہتے ہیں جناب یہ کوئی حلوہ تھوڑی ہے آپ کو ایسے ہی عطا کر دیا جائے۔ جب حضرت اچھے میاں سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اپنے مریدوں کی یہ بات سنتے ہیں تو مریدوں کو ارشاد فرماتے ہیں اے مریدو ایسا نہ کہو، خاموش ہو جاؤ، ایسی بات مت کہو۔ تو مرید چپ ہو جاتے ہیں، اور آپ جو ہے المعروف حضرت اچھے میاں سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے اس شخص کو کہتے ہیں چلو پھر ایسا کرو، آپ نے اسے منع نہیں کیا۔ یہ کمال کا انداز تبلیغ تھا اللہ والوں کا۔ حقیقت میں آج جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، ہم اسے بات کرنا ہی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ حقیقت میں جو نماز پڑھتا ہے وہ گوارا نہیں کرتا ہوگا، یار تو بے نمازی ہے، اور فلانا شراب کے اڈے پر بیٹھتا ہے، جوئے کھیلتا ہے، تو یہ اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتے۔ یہ اللہ والوں کا انداز تبلیغ تھا۔ وہ بروں کو بھی سینے لگاتے تھے، اور جب سینے لگاتے تھے پھر وہ برے رہتے ہی نہیں تھے۔ تو آپ نے فرمایا چلو ایسا کرو، میں تمہیں ایک درود شریف کا ایک خاص وظیفہ عطا کرتا ہوں۔ دیکھیں بغیر، اس نے کیا کہا تھا، بغیر محنت کے، بغیر مجاہدات کے، بغیر چلے کے میں نے راہ حق تک پہنچنا ہے۔ باقی بہت سارے وظائف تھے، وہ دینا چاہتے تو دے سکتے تھے، لیکن آپ نے جو وظیفہ دیا وہ درود شریف کا وظیفہ تھا۔ آپ نے فرمایا یہ درود شریف میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور اس درود شریف کو اس خاص انداز میں پڑھنا ہے، آج ساری رات پڑھنا ہے بس، اور کچھ نہیں کرنا تمہیں۔ تو وہ شخص خوش ہو گیا، بھی چلو ساری رات عبادت کرنے کا نہیں کہا، نمازیں پڑھنے کا نہیں کہا، پاؤں کے بھر کھڑا رہنے کا نہیں کہا، چلو ابھی درود شریف ہے پڑھتا رہوں گا، کیا ہے۔ تو وہ ساری رات درود شریف پڑھتا رہا اس انداز کے ساتھ جس انداز کے ساتھ آپ نے اسے فرمایا تھا۔ تو اس انداز کے ساتھ وہ درود شریف پڑھتا رہا، ساری رات وہ درود شریف پڑھتا رہا، اور پڑھتے پڑھتے اس کی سوئی ہوئی قسمت جو ہے وہ جاگ گئی۔ یہ اللہ والوں کا فیض تھا، اللہ والوں کی نظر تھی۔ تو اس کی سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگی، اور نبی پاک صاحب الاولاق سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی زیارت سے مشرف کیا، اس درود شریف کی برکت سے، اور اللہ والوں کی نگاہ کی برکت سے، ان سے محبت کی برکت سے۔ تو اللہ کے حبیب نے اس شخص کو اپنی زیارت سے مشرف فرمایا، اور زیارت سے مشرف جب فرمایا تو اس شخص پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی، ایسی حالت طاری ہو گئی کہ اس کا سارا باطن جو گندگی سے بھرا ہوا تھا نا، وہ سارے کا سارا پاک ہو گیا۔ ایسی وجد کی ایسی کیفیت طاری ہو گئی اس شخص پر کہ اس کا باطن کا جو بھی معاملہ تھا وہ سارے کا سارا حل ہو گیا، صاف ہو گیا، ستھرا ہو گیا، صرف آپ کے دیدار کی وجہ سے۔ اور دیدار کیسے ہوا؟ درود شریف کی برکت سے۔ اور درود شریف کس نے بتایا؟ اللہ والے نے۔ تو یہ نسبت در نسبت کام ہوا اس کا۔ جب صبح ہوئی تو دربار میں پہنچ گیا، اور حضرت ابو الفضل آل احمد المعروف حضرت اچھے میاں سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے جا کر عرض کرتا ہے حضور آپ کے دیے ہوئے وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر کرم فرمایا، اور نبی پاک صاحب الاولاق میرے خواب میں تشریف لے آئے اور میرے باطن کو صاف فرما دیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ ارشاد فرما دیا کہ ہر صدی کے بعد میری امت میں ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے، ہر 100 سال کے بعد، ہر صدی کے بعد، ہر 100 سال کے بعد میری امت میں ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جو میرے دین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور حضرت اچھے میاں سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انہی میں سے ایک ذات ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کا وہ شخص ہے جو ہر 100 سال کے بعد ایک شخص پیدا ہوتا ہے اور وہ میرے دین کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو حضرت اچھے میاں سرکار ابو الفضل آل احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو 100 سال کے بعد اس امت میں پیدا ہوتے ہیں اور امت کو بیدار کر دیتے ہیں۔
اور امت کو دین اسلام کی طرف راغب کر دیتے ہیں، تو آپ کا شمار ان لوگوں میں ہے۔ تو اس پورے واقعے سے ایک تو یہ بات ہمارے سمجھ میں آئی کہ درود شریف سے بڑھ کر کوئی اور وظیفہ ہے ہی نہیں۔ درود شریف جو ہے سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اس درود شریف کی برکت سے اور اللہ والے سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ کے حبیب نے اس شخص کو اپنی زیارت سے مشرف فرمایا، اور اس کے کیونکہ جو اس نے عجیب و غریب فرمائش کی تھی تو اس کا صرف ایک ہی ذریعہ تھا، اور وہ اللہ والا جو ہے وہ جانتا تھا۔ اس نے کہا تھا جی میں نے محنت نہیں کرنی، میں نے عبادات ریاضات مشقتیں میں نے نہیں برداشت کرنی، مجھے ایسے ہی راہ حق تک پہنچا دو۔ تو آپ نے درود شریف کا وظیفہ دیا، اور اس نے درود شریف کا وظیفہ کیا، اور درود شریف کے وظیفے کی برکت سے اللہ کے حبیب نے جو ہے اپنا دیدار کرایا، اور اس دیدار کی برکت سے اس شخص کا باطن جو ہے بالکل پاک اور صاف ہو گیا۔ تو یہ حضرت اچھے میاں سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 1160 ہجری میں جو ہے آپ پیدا ہوئے، اور 28 رمضان المبارک کو آپ کی پیدائش ہے، اور ضلع ایٹا یو پی ہند میں آپ جو ہے تولد پذیر ہوئے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت برگزیدہ اور مشہور ولی ہیں۔ اگر آپ کی پوری زندگی کو دیکھا جائے نا تو آپ کی زندگی کا ہر ایک لمحہ جو ہے ہمیں دین کی طرف کھینچتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور آپ جو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشبو آتی تھی، اور حضرت اچھے میاں سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان میں سے غوث پاک کی خوشبو آتی تھی، اور ان کے چاہنے والوں میں جو سب سے زیادہ عظیم شخصیت ہے وہ اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ آپ کے چاہنے والوں میں جو ہے ان کا شمار ہے۔ آپ نے اپنے ایک شعر کے اندر بھی اس بات کی وضاحت کی ہے۔ آپ نے فرمایا یا ابو الفضل آل احمد، یا ابو الفضل آل احمد اچھے میاں، یا ابو الفضل آل احمد۔ اچھا، آل احمد یہ ان کا نام تھا، آل احمد ان کا نام تھا، اصل نام جو بچوں کا نام رکھتے ہیں یہ ان کا نام تھا آل احمد۔ ان کے بڑے بھائی کا نام آل محمد تھا، اور ان کا نام جو ہے آل احمد تھا۔ تو اعلیٰ حضرت جو ہے اپنے شعر کے اندر فرماتے ہیں یا ابو الفضل آل احمد اچھے میاں، شاہ شمس دی ضیاء صوفیہ امداد کن۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے اے ابو الفضل آل محمد اچھے میاں سرکار، آپ سردار ہیں اور دین اسلام کا چمکتا ہوا سورج ہیں اور صوفیوں کی روشنی ہے، آپ جو ہے میری مدد فرمائیے۔ اعلیٰ حضرت جیسی عظیم شخصیت جو ہمارے امام بھی ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد فرمائیں، تو صاف ظاہر ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی تو نہیں تھی۔ ان کے بارے میں تاریخ کے اندر لکھا گیا ہے کہ جب آپ کی ولادت نزدیک تھی تو آپ کی دادی جان جو ہے انہوں نے آپ کو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے ایک اشارہ ملا تھا، اور حضرت ابو البرکات شاہ برکت اللہ عشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو ایک خرقہ ملا تھا، ایک لباس ملا تھا، اور اشارہ کیا گیا تھا کہ تمہارے ہاں جو شہزادہ جو ہے پیدا ہوگا یہ خرقہ اس کے لیے ہے۔ اور آپ حضرت اچھے میاں سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ مادر زاد ولی تھے۔ مادر زاد ولی بہت کم ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہی جو ہے ولی بن کر آئیں، تو آپ کا شمار ان ولیوں میں سے ہے، آپ مادر زاد ولی تھے۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی دادی محترمہ نے جو ہے وہ خرقہ وہ لباس اٹھا کر آپ کے گلے میں لٹکا دیا، اور کہنے لگی کہ اس نے ہمارے خاندان کا نام روشن کرنا ہے۔
اور حضرت ابو البرکات شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے اس بات کا القاء ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے مجھے ایک شہزادہ عطا فرمائے گا، اور اس شہزادے کی وجہ سے میرے خاندان کی رونق جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر بعد میں آپ کو آل احمد المعروف حضرت اچھے میاں سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے آپ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اور ایک مرتبہ آپ کے جو بڑے بھائی ہیں حضرت آل محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے رسم بسم اللہ شریف کے موقع پر آپ کو اپنی گود میں اٹھا کر جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ وہ شہزادہ ہے جس کے بارے میں حضرت برکت اللہ رحمۃ اللہ تعالی نے کہا تھا کہ اس کے آنے کی وجہ سے ہمارے خاندان کی رونق میں دوبالا ہو جائے گا، ہمارے خاندان کی رونق میں اضافہ ہو جائے گا، یہ وہ شہزادہ ہے۔ تو آپ بہت بڑی ہستی ہے۔ اگر آپ کی پوری زندگی کو دیکھا جائے نا، غور و فکر کیا جائے، تو آپ نے کبھی بھی بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھی۔ پانچوں نمازیں آپ با جماعت پڑھتے تھے۔ آج ہم بزرگان دین کی سیرت تو پڑھ لیتے ہیں، ان کے احوال بھی جان لیتے ہیں، ان کے واقعات کو بھی پڑھ لیتے ہیں کہ وہ کیسے تھے، انہوں نے کیسے زندگی گزاری، لیکن اگر جب عمل کی باری آتی ہے تو اس میں ہم سب سے آخری صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم کو اتنے باعمل لوگ نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے مسلمانوں کے خاندان میں پیدا فرمایا۔ بزرگان دین کی سیرت سننے کا، ان کے احوال جاننے کا، ان کی سیرت کو پڑھنے کا، ان کے واقعات کو جاننے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے جیسے اپنے رب اور رسول کو راضی کیا ہے، ہمیں بھی ویسے کرنا چاہیے۔ کیا ان کے رشتہ دار نہیں تھے؟ ان کے بھی رشتہ دار تھے، ان کو روکنے ٹوکنے والے بھی بہت ہوں گے، ان کو اور کام بھی بہت ہوں گے، لیکن انہوں نے اہمیت دی تو اللہ اور رسول کو راضی کرنے کی، اور ہم اہمیت دیتے ہیں بینک بیلنس بنانے کا، کاروبار چمکانے کے لیے، اور 5-6 رشتہ داروں میں اپنا ناک اونچا کرنے کے لیے، اپنا قد اونچا رکھنے کے لیے اس کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہے باعمل بن جائیں۔ تو یہ ایک واقعے کے ساتھ تذکرہ چل گیا تھا۔ حضرت اچھے میاں سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اللہ تبارک و تعالی کے بہت بڑے ولی تھے۔ تو جتنا بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء انہوں نے جیسے زندگی گزاری، ہمیں ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کی جو زندگی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بیان کرتی ہے۔ اولیاء کرام جتنے بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چل کر ہی وہ اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندے بنے ہیں۔ تو جب ہم ان کی سیرت کو دیکھیں گے، اچھا حضرت اچھے میاں سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ آپ کا ایک مرید تھا، اس کی اولاد کوئی نہیں تھی، تو عرس کے موقع پر حضرت شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے عرس کے موقع پر جو ہے وہ آپ کا خلیفہ بھی تھا، مرید بھی تھا، تو حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور آپ عرس کے موقع پر وجد کی حالت میں کھڑے تھے اور بولنے لگے، ہاں خلیفے بول کیا چاہیے تجھے، بول کیا چاہیے، بول تجھے کیا چاہیے۔ تو صاف ظاہر ہے جو نابینا ہو وہ تو آنکھیں ہی مانگتا ہے، جو بے اولاد ہو وہ اولاد ہی مانگتا ہے۔ تو اس نے فوراً عرض کر دی، حضور میرے ہاں اولاد نہیں ہے۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں جا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایک بیٹا نہیں 3 بیٹے دے گا، اور 3 بیٹے دے گا۔ پہلے کا نام کریم بخش رکھنا، دوسرے کا نام رحیم بخش رکھنا، اور تیسرے کا نام الہی بخش رکھنا۔ اور وہ جو خلیفہ تھا وہ کہتا ہے حضور دل نہیں مان رہا، کیونکہ آج اگر ہم مفت کا تعویذ بھی لے کر آئے نا تو اس پہ بھی 100% ہم عمل نہیں کرتے، پھر پتہ نہیں کام کرے گا یا نہیں کرے گا۔ جہاں 1000 روپیہ بھر کے آتے ہیں نا، وہ ایک ایک چیز بڑی دیکھ بھال کے کرتے ہیں، وہی 1000 روپیہ لگا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے حضور دل نہیں مان رہا۔
تو آپ نے اپنے دستار سے اپنی ٹوپی سے وہ ایک دھاگا اٹھا کر اس کو دیا یا پوری کی پوری ٹوپی ہی عنایت فرما دی اور ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا، اور 3 سال کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 3 بیٹے عطا فرمائے۔ اس نے ویسے ہی جیسے آپ نے کہا تھا، پہلے کا نام کریم بخش، دوسرے کا نام رحیم بخش اور تیسرے کا نام الہی بخش رکھا۔